اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ایم ٹوگیو کے اعزاز میں ایک الوداعی عشائی کا اہتمام کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری فارن افیئر رضوان شیخ، ملائیشیا کے سفیر محمد اظہر ملزلان، آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف، کاغستان کے سفیر یرسن کستافین، نیپال کے سفیر ٹاپس ادھیاکاری اور فلپائن کی سفیر ماریا ایگنس ایم سرونٹس سمیت معززین، صحافیوں، دانشوروں اور تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد نے عشائیے میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ایم ٹوگیو نے کہا کہ انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان کاروباری تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے بے شمار مواقع موجود ہیں، جن سے استفادہ کر کے دونوں ممالک متعدد فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں سیاحت و تجارت اور زراعت کے شعبوں میں باہمی تعاون کی وسیع گنجائش ہے، جس سے دونوں ممالک اپنے تعلقات کو وسعت دے سکتے ہیں اور نئے شعبوں کو تلاش کر کے باہمی کاروباری تعلقات کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا اور پاکستان 7 دہائیوں سے باہمی تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ ورثہ اب اپنی آئندہ نسل کو منتقل کرنا ہے، جس کے لیے دونوں اقوام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ان کی زندگی کی بہترین یادیں وابستہ ہیں۔ پاکستان انتہائی مہمان نواز لوگوں کا ملک ہے اور یہ اپنے فطری حسن میں بے مثال ہے۔ پاکستان میں انڈونیشیا کے سفیر کے طور پر ان کے تجربات بہت شاندار رہے اور یہاں کی بزنس کمیونٹی میں بہت صلاحیت موجود ہے۔ امید ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، خصوصاً اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی لیڈرشپ، انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان معاشی و تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں اپنا بے مثال کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار الوداعی تقریب منعقد کی، جو ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ جلد ہی فائنل ہو جائے گا، جس کے بعد دونوں ممالک میں باہمی تجارت مزید بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں عوامی روابط کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ہے اور اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، جس سے دونوں ممالک میں تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انڈونیشیا پاکستان کے لیے آسیان ممالک میں ایک گیٹ وے ثابت ہو سکتا ہے اور اسی طرح پاکستان انڈونیشیا کے لیے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا ممالک میں تجارت کے راستے استوار کر سکتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر احسن بختاوری نے کہا، انڈونیشیا اور پاکستان کے باہمی کاروباری تعلقات کو مزید بڑھانے میں بزنس کمیونٹی کا کردار بہت اہم ہے اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت، آئی ٹی اور ٹیکسٹائل سمیت دیگر شعبوں میں دونوں ممالک میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عمدہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی باہمی تجارت کو موجودہ $4.5 ارب سے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے چیمبر اپنا فعال کردار ادا کرے گا۔ آسیان اور پاکستان میں تجارت اس وقت $11 ارب ہے، جو کہ ان کی اصل صلاحیت سے بہت کم ہے، لہٰذا اس پر مزید کام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹوگیو پاکستان سے واپسی پر پاکستان کے امیج کی بہتری کے لیے اپنا بہترین موقف دیں گے اور پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کریں گے۔ چیمبر کے سابق صدر UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختاوری نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس اور آزادانہ تجارت کا معاہدہ وقت کی ضرورت ہے، جس پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک میں ڈائریکٹ فلائٹ سے باہمی تجارتی تعلقات بڑھیں گے اور دونوں اقوام میں باہمی روابط بھی استوار ہوں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری فارن افیئرز رضوان شیخ نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا تجارتی راہداریاں فراہم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ان کے جیو اکنامکس فوائد کو تقویت دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کو آسیان بلاک مکمل ڈائیلاگ پارٹنرز کا درجہ حاصل کرنے اور آسیان ریجنل فورم کی ممبرشپ کے حصول میں اہم تعاون فراہم کر سکتا ہے، جس سے پاکستان کے آسیان خطے کے ساتھ کاروباری تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چیمبر کے گروپ لیڈر خالد ملک نے کہا کہ انڈونیشیا اور پاکستان باہمی تاریخی مذہبی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان دہائیوں پر مشتمل باہمی تعلقات قائم ہیں۔
چیمبر کے سینئر نائب صدر فہد وحید اور نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر نے کہا کہ چیمبر کے ایک وفد نے حال ہی میں انڈونیشیا کا کامیاب دورہ کیا۔ دونوں ممالک میں باہمی تجارت کو بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ایم ٹوگیو کو پاکستان کا اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کی تجویز دی گئی۔